बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फिदाई ने ललकार कर कहा, दोनों लड़कियां हमारे हवाले कर दो। शेख सिनान ने कहा है कि दोनों लड़कियां दे दोगे तो हैरियत से जा सकोगे। अलनासर तजर्बाकार छापा मार था। उसने अपने छापा मार पहले से ही घेरे से दूर करके छुपा लिए थे। उसने इशारा किया और वो 3 छापा मारू के साथ उन सवारों पर टूट पड़ा जो उसके सामने थे। छापा मारू ने पीछे से बर्चियां उनके जिस्मों में दाखिल कर दी। सवार गिरे तो अलनासर ने अपने साथियों से बुलंद आवाज से कहा, इनके घोड़ों पर सवार हो जाओ। 3-3 4-4 घोड़े उसे घेरे में लेते और सवार बर्छियों से उसके घोड़े को जख्मी करने के लिए बर्छियों के वार करते। अलनासर तजर्बाकार लड़ाका सवार था। उसने अपने घोड़े को बचाए रखा और 2 फिदाई गिरा लिए। उसे दौड़ता घोड़ा यकलहत रोकना और तेजी से मोड़ना पड़ता था। लिजा के पांव काबू में नहीं थे। एक बार अलनासर को घोड़ा तेज रफ्तार पर ही मोड़ना पड़ा। लिजा संभल ना सकी और गिर पड़ी। फिदाई घोड़ों से कूद आए। लिजा अलनासर की तरफ दौड़ी, लेकिन 2 फिदाइयों ने उसे पकड़ लिया। अलनासर ने घोड़े को एड़ी लगाई और बर्छी तानी। फिदाइयों ने लिजा को आगे कर दिया। अलनासर को अपने साथियों के मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। उसे भागते दौड़ते घोड़ों की और बर्छियां और तलवारें टकराने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह 3-4 फिदाइयों में अकेला था। उसका हर बार हाली जा रहा था, क्योंकि वह उनके करीब आता था तो फिदाई लिजा को आगे कर देते थे। आखिर वो भी घोड़े से कूद गया, बेजिगरी से लड़ा, जख्मी हुआ और उसने 2 फिदाइयों को गिरा लिया। उसने एक बार चिल्ला कर कहा, खामोश रहो लीजा, ये तुम्हें नहीं ले जा सकेंगे। अलनासर ने यह करके भी दिखा दिया कि फिदाई लीजा को ना ले जा सके। उसने फिदाइयों को बुरी तरह जख्मी करके फेंक दिया। उस मार्के में वो क्यामगाह से दूर हट गए थे। अलनासर ने एक घोड़ा पकड़ा, लीजा को उस पर सवार किया, खुद उसके पीछे सवार हुआ और घोड़े को एड़ी लगा दी, लेकिन भागा नहीं। मार्का खामोश हो गया था। उसने जाकर देखा, वहां सिर्फ लाशें थी और 2-3 फिदाई जख्मों से तड़प रहे थे। उसके तीनों साथी मारे गए थे। सलीबी भी मरा पड़ा था। थेरिसिया लापता थी। अलनासर ने ज्यादा देर इंतजार ना किया। आसमान की तरफ देखा, कुतबी सितारे का अंदाजा किया और घोड़े को उस रुख पर डाल दिया। बहुत दूर आगे जाकर उसने घोड़ा रोक लिया। अब बताओ, तुम कहाँ जाना चाहती हो? उसने लीजा से पूछा। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने साथ नहीं ले जाऊंगा कि तुम तनहा रह गई हो और मजबूर हो। कहो तो तुम्हें तुम्हारे इलाके में ले चलता हूँ। कैद हो गया तो परवाह नहीं करूंगा। तुम अमानत हो, अपने साथ ले चलो। अलनासर, लिजा ने कहा, मुझे अपनी पनाह में ले लो। घोड़ा रात भर चलता रहा। सुबह तुलू हुई तो अलनासर ने इलाका पहचान लिया। यहीं कहीं उसने एक बार अपने जेश के साथ शब खून मारा था। अलनासर के कपड़े खून से लाल हो गए थे। दोनों ने घोड़े से उतरकर पानी पिया, घोड़े को पानी पिलाया। अलनासर ने जख्म देखे। कोई जख्म गहरा नहीं था, खून रुक गया था। उसने इस डर से जख्म ना धोए कि खून जारी हो जाएगा। लिजा टहलती टहलती एक तरफ निकल गई। अलनासर उसे ढूंढते ढूंढते चट्टान के दूसरी तरफ गया। लिजा बैठी हुई थी। अलनासर की तरफ उसकी पीठ थी। वहां हड्डियां बिखरी हुई थीं, जो इंसानों की मालूम होती थी। खोपड़ियां थीं, पसलियों के पिंजरे थे, हाथों, टांगों और बाजुओं की हड्डियां भी थीं। उनके दरमियान तलवारें और बर्छियां पड़ी थीं। लिजा एक खोपड़ी को सामने रखे बैठी थी। किसी औरत की खोपड़ी मालूम होती थी। चेहरे पर कहीं कहीं खाल थी। सर के लंबे लंबे बाल कुछ सर के साथ थे, बाकी इधर उधर बिखरे हुए थे। सीने का पिंजरा खाल के बगैर था। पसलियों में एक खंजर उतरा हुआ था। गले की हड्डी पर सोने का हार पड़ा था। उस पिंजरे के इर्द गिर्द चीथड़े पड़े थे, जो रेशमी कपड़े के थे। अलनासर आहिस्ता आहिस्ता चलता लीजा के पीछे जा खड़ा हुआ। लीजा खोपड़ी में खो गई थी। अचानक उसने अपने दोनों हाथ कानों में रखे और बड़ी ही जोर से चीख मारी। वो तेजी से उठकर घूमी। अलनासर ने उसे अपने बाजुओं में लेकर सीने से लगा लिया। लीजा ने अपना चेहरा अलनासर के सीने में छुपा लिया। उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। अलनासर उसे चश्मे तक ले गया। जब वो अपने आप में आई तो अलनासर ने उससे पूछा कि उसने चीख क्यों मारी थी। मुझे अपना अंजाम नजर आ गया था, लीजा ने उदास से लहजे में कहा। तुमने वो खुश्क लाश देखी होगी, किसी औरत की है, ये कोई मुझ जैसी होगी। उसने मेरी तरह हुस्न के जादू चलाए होंगे। हर किसी के लिए सुहाना फरेब बनी रही होगी और कहती होगी कि उसके हुस्न को जवाल नहीं और वह सदा जवान और हमेशा जिंदा रहेगी। तुमने इसकी पसलियों के पिंजरे में खंजर फंसा हुआ देखा है, गले में हार देखा है। ये हार और ये खंजर जो कहानी सुनाते हैं, और दूसरी जो खोपड़ियां बिखरी पड़ी हैं और उनके साथ जो तलवारें और बर्छियां पड़ी हैं, वो 100 बार सुनी हुई कहानी सुनाती हैं। मैंने ये कभी तवज्जो से नहीं सुनी थी। आज इस औरत की खोपड़ी देखी तो मुझे यूं नजर आया जैसे ये मेरी अपनी खोपड़ी हो। कुछ दिनों बाद वहां जाकर देखना,
جہاں ہم پر فدائیوں نے حملہ کیا تھا۔ الناصر نے کہا، وہاں بھی تمہیں یہی منظر نظر آئے گا، لاشوں کے پنجرے، کھوپڑیاں، تلواریں اور برچیاں، اور شاید ان سے کچھ دور تھیریسیا کی کھوپڑی بھی پڑی مل جائے گی۔ اس کے سینے میں بھی خنجر اترا ہوا ہوگا۔ وہ سب عورت کے لیے مرے ہیں، یہ سب بھی عورت کے لیے مرے ہیں۔ اگر میں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ایک روز صحرا میں گدھ اور بھیڑیے میرے اس جسم کا گوشت نوچ رہے ہوں گے جس پر مجھے ناز ہے، اور جسے حاصل کرنے کے لیے کوئی جان پیش کرتا ہے تو کوئی دولت۔ لیزا نے کہا، مگر انسان عبرت حاصل نہیں کرتا، ان کی تباہی اور بربادی نہیں دیکھتا جو اس سے پہلے اس زمین پر اپنے حسن، دولت اور جسمانی طاقت کا نشہ طاری کر کے تکبر اور غرور سے چلتے پھرتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اپنی اصلیت جان لی ہے۔ تم بھی سن لو الناصر، خدا نے تمہیں مردوں کی طاقت اور مردانہ حسن دیا ہے۔ تمہیں جو عورت دیکھے گی وہ تمہارے قریب آنے کی خواہش کرے گی۔ دیکھ لو، تم بھی جا کر اپنا انجام دیکھ لو۔ وہ ایسے انداز سے بول رہی تھی جیسے اس پر اسیب کا اثر ہو۔ اس کی شوخیاں اور فریب کاریاں ختم ہو چکی تھی کہ وہ کسی تارک الدنیا فقیر کے لہجے میں بول رہی تھی۔ میں تمہیں اپنی اصلیت بتا دوں؟ اس نے الناصر سے پوچھا۔ میں تمہیں دکھا دوں کہ میری پسلیوں کے پنجرے میں کیا ہے؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور چپ ہو گئی۔ اس کا ہاتھ سونے کے اس ہار پر جا لگا جس میں جواہرات بھی تھے۔ اس نے ہار کو مٹھی میں لیا، زور سے جھٹکا دیا، ہار ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ہار چشمے میں پھینک دیا، انگلیوں سے انگوٹھیاں اتاری جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، یہ بھی چشمے میں پھینک دیے۔ کہنے لگی، میں ایک فریب ہوں الناصر، میں نے تمہیں بھی فریب دیا تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت بھی پیدا ہو گئی تھی، مگر اس پر میرے فرض کی بدروح کا بھی اثر تھا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ فدائیوں نے ہم پر حملہ کر دیا، اور یہ اور زیادہ اچھا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی کھوپڑی دیکھ لی، ورنہ میں بتا نہیں سکتی کہ جہاں ہم تمہیں لے جا رہے تھے وہاں تم پر کیا روپ چڑھا دیا جاتا، میری محبت کا کیا حشر ہوتا۔ تم ایک بہت بڑے فریب کا شکار ہونے جا رہے تھے۔ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گی، تمہیں اس مقصد کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ میں اپنی خوبصورتی اور محبت کے جھانسے سے تمہاری عقل پر قبضہ کر لوں اور تمہارے ہاتھوں صلاح الدین ایوبی کو قتل کرایا جائے۔ وہ مشتگین کل عیسیات میں اسی لیے گیا تھا کہ شیخ سنان اسے صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے کرائے کے قاتل دے دے۔ سنان نے بتایا کہ اس نے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، اگر یہ بھی ناکام ہو گئے تو وہ آئندہ اس کام کے لیے کوئی فدائی نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ بہت سے کارآمد فدائی ضائع کر چکا ہے۔ آخر یہ سودا طے ہوا کہ گمشتگین تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جائے اور سیف الدین کے قتل کے لیے تیار کرے۔ اتنے میں ہمارا افسر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایوبی کا قتل ضروری ہے۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سائے کو بھی میلی نگاہ سے دیکھوں، الناصر نے کہا۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اتنا بے عقل نہیں بنا سکتی۔ لیزا ہنس پڑی، کہنے لگی، میں نے دل سے اپنے فرائض کو قبول نہیں کیا، ورنہ ہم فولاد کو بھی پانی بنا دیا کرتی ہیں۔ اس نے الناصر کو تفصیل سے بتایا کہ اس کے فرائض اور جذبات میں کتنا تضاد ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سیف الدین کے پاس رہی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھ جیسی ناپاک لڑکی کو قبول کر لو گے؟ میں سچے دل سے اسلام قبول کر لوں گی۔ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو میرے لیے یہ گناہ ہوگا کہ میں تمہیں قبول نہ کروں، الناصر نے کہا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دل سے بوجھ اتار دو۔ اگر تم پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو ایسی زندگی تمہیں صرف ہمارے مذہب میں ملے گی۔ الناصر کے اندر سے پرانا چھاپا مار جاگ اٹھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو فدائی ہمارے سلطان کے قتل کے لیے گئے ہیں وہ کس بھیس میں گئے ہیں اور قاتلانہ حملہ کس طرح کریں گے؟ کچھ علم نہیں، لیزا نے جواب دیا۔ میرے سامنے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ 4 فدائی بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اڑ کر ترکمان پہنچنا ہوگا، الناصر نے کہا۔ مجھے سلطان اور اس کے محافظوں کو خبردار کرنا ہے۔ اس نے لیزا کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا اور ایڑی لگا دی۔ اتنی حسین لڑکی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کے ریشم جیسے بال اس کے گالوں میں لہرا رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں سلطان ایوبی سما گیا تھا۔ فرض نے اس کے جذبات کو سلا دیا تھا، مقصد نے اسے مرد میدان اور انسان کامل بنا دیا تھا، اور لیزا کی تو جیسے روح ہی بدل گئی تھی۔ وہ اس قوی اور تنومند جوان کے قبضے میں اور اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مرد ہے اور یہ ایک نوجوان لڑکی۔ اگر کوئی واعظ برسوں واعظ سناتا رہتا تو لیزا پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ الناصر نے خاموش زبان سے یہ حقیقت اس کے دل میں اتار دی کہ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو ایسی زندگی اسے اسلام میں ملے گی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کو قلعہ اعزاز کے قلعہ دار کا جواب آگ بگولا کیے ہوئے تھا۔ اسے یہ قلعہ سر کرنا تھا اور فوراً بعد حلب کو محاصرے میں لے کر یہ شہر لینا تھا۔ اسے بوزاء اور منبج کے 2 قلعے لڑے بغیر مل گئے تھے۔ ان میں جو دستے تھے انہیں اس نے اپنی فوج میں شامل کر کے ان کی جگہ اپنے دستے بھیج دیے تھے، اور وہ اعزاز اور حلب کی طرف پیش قدمی کی اسکیم بنا رہا تھا۔ اس نے حسب معمول دیکھ بھال کے لیے اپنے فوجی اس علاقے میں بھیج رکھے تھے جہاں اسے آگے بڑھنا اور محاصرہ کرنا تھا۔ جاسوسوں نے اسے حلب اور اعزاز کے دفاعی انتظامات بتا دیے تھے۔ سلطان ایوبی خود بھی آگے چلا جاتا تھا اور اپنی آنکھوں سے زمین کے خد و خال اور دیگر جنگی قوائف کا جائزہ لیتا تھا۔ ایسے دوروں کے دوران وہ اپنا جھنڈا ساتھ نہیں رکھتا تھا اور اپنے محافظوں یعنی باڈی گارڈز کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ گھوڑا بھی کسی دوسرے کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے گھوڑے کو، جس کے سفید رنگ پر کہیں کہیں گہرے لال دھبے تھے، دشمن کے سالار پہچانتے تھے۔ اسے کہا گیا تھا کہ وہ محافظوں کے بغیر اتنی دور نکل نہ جایا کرے، لیکن اس نے اپنی حفاظت کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب تو اس پر جنون سا طاری تھا۔ وہ اپنے مسلمان دشمنوں کو ناکو چنے چبوا چکا تھا۔ اس کے تابوت میں آخری کیل گاڑنی رہ گئی تھی۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ چٹانیں اور ٹیلے بھی تھے اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی، کچھ حصے میں گہرے کھڈ بھی تھے۔ ایسے علاقے میں سلطان ایوبی کا محافظوں کے بغیر گھومنا پھرنا خطرناک تھا۔ سلطان محترم، اس کی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ایک روز اسے جھنجھلا کر کہا، خدا نخواستہ آپ پر قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا تو سلطنت اسلامیہ آپ جیسا کوئی دوسرا پاسبان پیدا نہیں کر سکے گی۔ ہم قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر لعنت بھیجیں گی کہ ہم آپ کی حفاظت نہ کر سکے تھے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ مجھے کسی فدائی یا صلیبی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے تو میں ایسی موت کو کیسے روک سکتا ہوں؟ سلطان ایوبی نے کہا، بادشاہ جب اپنی جان کی حفاظت میں مگن ہو جاتے ہیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اگر مجھے قتل ہونا ہے تو مجھے اپنا فرض جلدی جلدی ادا کر لینے دو۔ مجھے محافظوں کا قیدی نہ بناؤ، مجھ پر بادشاہی کا نشہ طاری نہ کرو۔ تم جانتے ہو مجھ پر کتنے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار بچا لیا ہے، اب بھی بچا لے گا۔ اس کا ذاتی عملہ اس کی سلامتی کے لیے پریشان رہتا تھا۔ پچھلی کہانیوں میں وہ تمام قاتلانہ حملے بیان کیے گئے ہیں جو اس پر ہوئے تھے۔ ہر حملے کے وقت وہ اکیلا تھا، لیکن اس کا محافظ دستہ قریب ہی تھا جو ہر بار وہاں پہنچ گیا۔ اب سلطان ایوبی نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ وہ اپنے ذاتی عملے اور محافظوں کو کسی جگہ کھڑا کر کے خود ٹیلوں اور چٹانوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ محافظ دستے کے چند ایک آدمی دور دور رہ کر سلطان ایوبی پر نظر رکھتے تھے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ بہت دنوں سے 4 آدمی ویرانوں میں گھوم پھر رہے تھے اور وہ سلطان ایوبی پر نظر رکھتے تھے۔ یہی وہ 4 فدائی تھے جن کے متعلق قلعہ اسیات میں شیخ سنان نے گمشتگین کو بتایا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان 4 نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان ایوبی محافظوں کے بغیر گھومتا پھرتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ ترک کر دیا تھا کہ جنگ زدہ علاقے کے پناہ گزینوں کے روپ میں سلطان ایوبی کے پاس جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ سلطان ایوبی انہیں بڑا اچھا موقع دے رہا تھا۔ ان 4 فدائیوں کی سکیم اچھی تھی۔ ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ تیر و کمان نہیں لائے تھے کیونکہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اگر ان کے پاس ایک بھی کمان ہوتی تو وہ کسی بھی جگہ چھپ کر سلطان ایوبی کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ وہاں چھپنے کی جگہیں بہت تھیں، آسانی سے فرار ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے پاس لمبے خنجر تھے۔ ادھر سے الناصر لیزا کو گھوڑے پر بٹھائے تیزی سے آ رہا تھا۔ لیزا نے اسے بتا دیا تھا کہ 4 فدائی سلطان ایوبی کے قتل کے لیے گئے ہوئے تھے۔ الناصر بہت جلدی سلطان ایوبی تک پہنچنا اور اسے خبردار کرنا چاہتا تھا، مگر سفر لمبا تھا اور گھوڑے پر 2 سواروں کا بوجھ تھا۔ گھوڑا اتنی لمبی مسافت دوڑتے ہوئے طے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے راستے میں گھوڑے کو آرام دیا، پانی پلایا اور پھر چل پڑا۔ ادھر سلطان ایوبی اپنی حفاظت سے بالکل ہی بے نیاز ہو گیا تھا اور 4 فدائی چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس علاقے میں کوئی فوج نہیں تھی، کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ فدائی جنگ کے درندوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے اور رات وہیں گزار لیتے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ الناصر اور لیزا کا گھوڑا چلتا رہا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ اس کی رفتار کم ہوگی، بڑھے گی نہیں۔ الناصر نے بوجھ کم کرنے کے لیے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور لگام پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ لیزا نے الناصر سے 3-4 بار کہا کہ وہ اور زیادہ سواری نہیں کر سکتی، اس کی ہڈیاں بھی دکھنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن الناصر جو خود تھکن، پیاس اور بھوک سے بے حال ہوا جا رہا تھا نہ رکا۔ اس نے لیزا سے کہا،
تمہاری اور میری جان سے سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر میں رک گیا اور سلطان ایوبی قتل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے سلطان کا قاتل ہوں۔ صبح طلوع ہوئی۔ الناصر اب قدم گھسیٹ رہا تھا۔ لیزا گھوڑے پر سر رکھے ہوئے سوئے ہوئے تھی۔ گھوڑا معمولی سی چال چل رہا تھا۔ ایک جگہ پانی اور گھاس دیکھ کر گھوڑا رک گیا۔ لیزا نے نیند سے چونک کر کہا، خدا کے لیے اسے مت گھسیٹو، اسے ذرا کھا پی لینے دو۔ گھوڑے نے پانی پی لیا تو الناصر اس کی لگام پکڑ کر چل پڑا۔ گھوڑا دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ الناصر بھی تھک ہار کر سوار ہو گیا۔ لیزا کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ الناصر کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سلطان ایوبی کہاں ہوگا۔ وہ ترکمان کو جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی آگے چلا گیا تھا، جسے بعد میں کوہ سلطان کا نام دیا گیا تھا، مگر وہ اب وہاں بھی نہیں تھا، اس مقام سے بھی آگے چلا گیا تھا۔ الناصر کو ترکمان اور کوہ سلطان کی چٹانیں نظر آنے لگی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرف جائے۔ سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی ایک چٹانی ویرانے میں اپنے عملے کے ساتھ وہاں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے عملے کو ایک جگہ رکنے کو کہا اور اکیلا ہی ایک طرف نکل گیا۔ اس کے ذہن میں شاید اپنی فوج کی پیش قدمی کی کوئی اسکیم تھی۔ گھوڑے سے اتر کر وہ ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ چاروں فدائی اس چٹان سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اوپر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ نیچے آنے دو، ایک فدائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کے محافظ کہیں قریب ہی چھپے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا، آج بچ کر نہ جائے۔ ایک اور بولا، صرف ایک آدمی آگے جائے گا۔ چوتھے نے کہا، وار پیچھے سے کرنا، ضرورت پڑی تو باقی آگے جائیں گے۔ سلطان ایوبی چٹان سے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کسی اور طرف چلا گیا۔ فدائی اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ حملے کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں تھی۔ الناصر ابھی بہت دور تھا۔ سلطان ایوبی ایک بار پھر گھوڑے سے اترا، ایک اور چٹان پر چڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے اترا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چل پڑا۔ فدائی اس سے ذرا ہی دور چھپے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی ایک جگہ سے گھوم گیا، آگے میدان تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہونے ہی لگا تھا کہ اسے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک فدائی 1 فٹ لمبا خنجر ہاتھ میں لیے اس سے 2-3 قدم دور رہ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنا خنجر نکالا۔ فدائی نے وار کر دیا۔ سلطان ایوبی نے اس کی خنجر والی کلائی کے آگے اپنی کلائی رکھ کر وار روکنے کی کوشش کی، مگر فدائی تنومان تھا۔ وار بڑی ہی طاقت سے کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے وار کیا جو فدائی بچا گیا۔ چٹان کی اوٹ سے ایک اور فدائی نکلا، اس نے بھی وار کیا جو سلطان ایوبی نے بچا تو لیا، لیکن اس کے کولے کی کھال کو چیر گیا۔ سلطان ایوبی گھوڑے کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک فدائی ادھر آیا تو سلطان ایوبی نے بائیں ہاتھ کا گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے کو گرنے لگا تو سلطان ایوبی نے خنجر اس کے دل کے مقام پر اتار کر زور سے ایک طرف کو جھٹکا دیا۔ یہ فدائی ختم ہو گیا۔ دوسرے نے اس کے پیچھے سے وار کیا، لیکن سلطان ایوبی بر وقت سنبھل گیا۔ فدائی کے خنجر کی نوک سلطان ایوبی کے ایک بازو میں لگی۔ یہ زخم بھی گہرا نہیں تھا۔ باقی 2 فدائی بھی سامنے آ گئے۔ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے جو آنے واحد میں سلطان ایوبی کے قریب آ گئے۔ فدائی بھاگے۔ ایک کو تو سواروں نے گھوڑوں تلے کچل ڈالا، دوسرے کو مار ڈالا۔ سلطان ایوبی کی پکار پر آخری فدائی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس حملے سے بھی بچا لیا۔ اس پر جس وقت حملہ ہوا اس کا عملہ اس سے 700-800 گز دور ایک بلندی پر کھڑا تھا۔ اتفاق سے ان میں سے کسی نے دیکھ لیا، ورنہ یہ حملہ ناکام ہونے والا نہیں تھا۔ یہ قاتلانہ حملہ مئی 1174 عیسوی کا ہے۔ اس کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا دست راست اور دوست تھا، اپنی ڈائری میں اتنا ہی لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے لیے جا رہا تھا کہ 4 فدائیوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکبر خان رنگروٹ نے متعدد حوالوں سے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے دوران دن کے وقت اپنے ایک سالار جاؤ الاسدی کے خیمے میں سویا ہوا تھا، جب ایک فدائی نے خیمے میں جا کر اس پر خنجر سے وار کیا۔ اتفاق سے سلطان ایوبی کے سر پر وہ محسوس پگڑی تھی جو وہ میدان جنگ میں پہنا کرتا تھا، اسے تربوش کہتے تھے۔ حملہ آور کا خنجر تربوش میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا۔ فوراً ہی 4-5 فدائی اندر آ گئے اور ان کے ساتھ ہی سلطان ایوبی کے باڈی گارڈ بھی اندر آ گئے، جنہوں نے فدائیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ جنرل موصوف نے لکھا ہے کہ یہ فدائی کچھ عرصے سے دھوکے میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہو گئے تھے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ حملہ آور سلطان ایوبی کے اپنے باڈی گارڈ تھے۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے خلاف یہ شہادت مہیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی فوج میں بالکل مقبول نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے باڈی گارڈ تک اس کے وفادار نہیں تھے۔
उस वक़्त के वाक़या निगारों की गैर मतबूआ तहरीरों से यही कहानी सामने आती है जो सुनाई गई है। फिदाई ना उसके मुहाफ़िज़ दस्ते में थे, ना किसी धोखे से हमलावर हुए थे। उन्हें सुल्तान अयूबी अकेला मिल गया था। जो फिदाई पकड़ा गया था, उसने बयान दिया कि वो चारों किला इसियात से आए हैं। उसे हसन बिन अब्दुल्ला के हवाले कर दिया गया, जिसने उससे किला इसियात के मुतल्लिक तमाम तर मालूमात ले ली। ये भी पूछ लिया गया कि अंदर कितनी फ़ौज है और उसके लड़ने की अहलियत कैसी है। ये मालूमात सुल्तान अयूबी को दे दी गई। कल रात के आखिरी पहर हम इस याद की तरफ कूच करेंगे, सुल्तान अयूबी ने कहा। उसने अपनी हाई कमांड के सालारों को बुलाया और कहा, फिदाइयों का ये अड्डा उखाड़ना ज़रूरी हो गया है, उस पर फ़ौरन कब्जा करना है। फौज का तीसरा हिस्सा काफ़ी होगा। उसने बताया कि कितनी नफरी जाएगी और उसकी तरतीब क्या होगी। उस शाम सुल्तान अयूबी को इत्तला दी गई कि अल नासर नाम का एक छापा मार वापस आया है। हसन बिन अब्दुल्ला अल नासर से सारी रिपोर्ट ले चुका था। उसे सुल्तान अयूबी के सामने पेश करना ज़रूरी था। अल नासर को बड़ी ही बुरी हालत में पेश किया गया। मुसलसल सफ़र, भूख और प्यास ने उसे अधमुआ कर दिया था। उसके साथ लिज़ा थी। उसका रंग उड़ा हुआ और जिस्मानी हालत दीगर गूं थी। अल नासर ने सुल्तान अयूबी को पूरी तफसील से सुनाया कि उस पर क्या गुजरी है। उसने कोई बात पोशीदा ना रखी। लिज़ा के मुतल्लिक भी सब कुछ बताया। सुल्तान अयूबी ने लिज़ा से पूछा कि वो अपने मुतल्लिक फ़ैसला करने में आज़ाद है। लिज़ा शायद अपने आप को कैदी समझ रही थी और उसे बहुत बुरे सलूक की तवक्को थी, लेकिन यहाँ मामला उल्ट था। उसने अल नासर के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। उसे बताया गया कि उसे दमिश्क भेज दिया जाएगा, जहाँ वह नूरुद्दीन जंगी की बेवा की तहवील में रहेगी और अल नासर उसे कुछ अरसे के बाद मिलेगा। दरअसल इस किस्म की लड़कियों को उनकी जज्बाती बातों से मुतासर होकर काबिल एतमाद नहीं समझा जाता था। दमिश्क में उन्हें इज्जत और आराम से रखा जाता था और उनकी खुफिया निगरानी की जाती थी। अल नासर को जख्मों के इलाज और आराम के लिए पिछले कैंप में भेज दिया गया। शेख सिनान का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। गुमुश्तगीन उसे धोखा दे गया था। उसने गुमुश्तगीन के काफिले के ताक़ुब में जो आदमी भेजे थे, उनमें से सिर्फ 2 वापस आए थे। वो थेरेसिया को उठा लाए थे। लिज़ा को अल नासर बचा ले गया था। शेख सिनान थेरेसिया से इंतकाम ले रहा था। उसे उसने कैद में डाल रखा था। थी तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लड़की, लेकिन शेख सिनान की नज़र लिज़ा पर थी। दिन का पिछला पहर था। इस याद के किले की दीवारों पर खड़े संतरियों ने दूर गर्द के बादल उठते देखे। गर्द आगे ही आगे आ रही थी। संतरी देखते रहे, हत्ता के गर्द में सैकड़ों घोड़े नजर आने लगे। फिर प्यादा फौज नजर आई। संतरियों ने नकारे बजा दिए। कमांडरों ने ऊपर जाकर देखा। शेख सिनान को इत्तला दी गई। वो भी सामने वाली दीवार पर चढ़ गया। उस वक़्त फौज किले के करीब आकर मुहासरे की तरतीब में हो रही थी। शेख सिनान ने मुकाबले का हुक्म दे दिया। किले की दीवारों पर तीर अंदाज पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कोई तीर ना चलाया, क्योंकि वो बाहर की फौज का रवैया देखना चाहते थे। सुल्तान अयूबी को किले के अंदर की मालूमात मिल चुकी थी। अल नासर उसके साथ था। 2 मंजनीकें नस्ब कर दी गईं। अल नासर ने उन्हें बताया कि शेख सिनान का महल कहाँ है और कितनी दूर है।